بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آج کی خدمت میں ایک بڑی پریشان کن صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں علم یہ گفتگو سننے کے بعد آپ میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں فنیٹک لوگوں کی تعداد انفارچونیٹلی حالات کے جبر کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے۔ لوگ اتنے اپنے نظریات میں سخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میانہ روی کا نام ہے۔ میانہ روی یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ دو انتہاؤں کے بیچ نہیں جاتے، ہم اس کے درمیان کا کوئی راستہ جو سچ اور حق کا راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ کرونا جب دنیا میں آیا، اس کے ساتھ درجنوں سازشی تھیوریاں آئیں۔ کسی نے کہا چین نے پھیلایا، کسی نے کہا امریکہ نے پھیلایا، کسی نے کہا یہودی سازش ہے، کسی نے کہا دجالی سازش ہے، کسی نے کہا 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کچھ فلمیں امریکہ نے دکھائیں، کچھ چین نے دکھائیں، کچھ ہم نے دکھائیں۔ پاکستان کے سارے یوٹیوبر نے، میں نے بھی خاص طور سے بہت اس پر لکھا کیا، کام کیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ کرونا نام کی ایک جراثیمی بیماری دنیا میں سازش کے تحت پھیلا دی گئی ہے۔ یہ بات 100% صحیح ہے۔ کیسے پھیلائی، کیوں پھیلائی، کس نے یہ سازشی تھیوریاں، ان پہ بات ہو سکتی ہے، ہم بھی یہ جانتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں نا، یہ تباہ کن وائرس جو پھیلایا گیا ہے، ایجنڈا تھا، سب کو پتہ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا ہے، دنیا کی آبادی کم کرنی ہے، انہوں نے دنیا کو ری شیپ کرنا ہے، انہوں نے دنیا کی صورت بدلنی ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ایک تباہ کن، ایک خطرناک وبا دنیا میں پھیلا دی۔ میں یہ بات مانتا ہوں، آپ یہی ہم کہتے ہیں نا، مانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب یہ ہے کہ بیماری لگے ہے کسی کو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا جی، جو ہمارے لوگ تھے، کہ جناب آپ فلانا جو ہے نا کعوہ بنا کے پی لیں، کسی نے کہا جی فلانی یہ پیس کے کھا لیں، کسی نے کہا جی وہ کر لیں، کسی نے کہا وہ سب ٹھیک ہے، کسی نے اعتراض نہیں، میں نے تو اعتراض کبھی نہیں کیا اس پہ، یہ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ حملہ ہو چکا تھا، بیماری پھیل چکی تھی، دیکھیں نا، ایک تو بات یا تو آپ نہ مانیں کہ پاکستان میں کرونا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ جتنی اس سلسلے میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں نا، وہ سب غلط ویڈیوز ہیں۔ ایسا ہے امریکہ میں بھی لوگ اسے مرے، انڈیا میں بھی مرتے ہیں، پاکستان میں فارچونیٹلی سب سے کم بندے مرے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ کے ماننے والے اور بڑے سخت جان بندے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کا جو طرز زندگی ہے، خاص طور سے دیہاتی زندگی، وہ ہمارا امیون سسٹم مضبوط کر دیتی ہے، ہم کئی بیماریوں سے اللہ کی رحمت کرم فضل اور عافیت کے ساتھ بچے رہتے ہیں۔ یہ بلیسنگ ہے اللہ کی، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کوئی ہمارے میڈیکل سسٹم کا کمال نہیں ہے۔ اب یہ ہو چکے۔ اچھا، جب آپ پہ دشمن نے حملہ کر دیا، یہ جراثیمی جنگ جو ہے دشمن کا حملہ ہی ہے نا، ایک ہم یہ سمجھ لیں پہلے، اب ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اس سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو فوجی زبان میں جس کو کہتے ہیں SOPs ہیں جی، ہم جی وہ معیار اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیونکہ یہ وائرل ہے اور یہ آپ کو منتقل ہو سکتا ہے آپ میں ہاتھ لگانے سے، یہ کسی اور طریقے سے، تو آپ بہتر ہے منہ پہ نقاب لگا لیں، ہاتھوں پہ گلفز پہن لیں۔ یہ انہوں نے ایک تجویز دی۔ اپنے درمیان فاصلہ رکھیں، اجتماع نہ کریں، اکٹھے نہ، کیونکہ یہ لگنے وائرل بیماریاں ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں انسان کو۔ یہ انہوں نے اپنی ایک سجیشن دی۔ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کے وزیر اعظم نے بڑا ہی ڈیرنگ فیصلہ کیا، یا شاید سویڈن نے کیا تھا، کہ انہوں نے چھوٹے کاروبار مکمل بند نہیں کیے، جاری رکھے کہ لوگوں کا روزگار چلتا رہے، غریب ملک ہے، لیکن لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی آپ
احتیاط کریں، احتیاط سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی وبا نہیں ہے کہ اس نے، ویسے تو وہ کہتے ہیں اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن احتیاط یہ کی۔ دوسرا علاج تھا اس کا جس کو یہ حملہ کر دے ادویات کے ذریعے، وہ ادویات کوئی ہومیوپیتھک سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی ایلوپیتھک سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی حکماں سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی اپنے خاندانی نسخوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی پیاز کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو اللہ جس طرح چاہے ٹھیک کر دے، کچھ کر دے۔ اب حکومت نے آج کل پاکستان میں یہ لگایا ہوا ہے کہ جی آپ وہ کرائیں، ویکسین کرائیں۔ یہ قانون حکومت نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے، پاکستان حکومت سے مراد کو اکیلا عمران خان نہیں ہے، جنرل باجوہ بھی حکومت ہے، نواز شریف بھی حکومت ہے، یہ زرداری بھی حکومت ہے، مولانا فضل الرحمان بھی حکومت ہے۔ سب حکومت جو ہوتی ہے نا، اپوزیشن، برس اقتدار جماعت، اشرافیہ، جو بھی مطلب جو قوت نافذہ سے متعلق جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت ہوتی ہیں۔ ان سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان کے عوام کو بھی ہم حفاظتی ویکسین لگا دیں۔ دیکھیے جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بچے کو 2 سال تک وہ ٹیکے لگتے رہتے ہیں، یہ خناس کا ٹیکہ ہے، فلاں، یہ سب بیماریاں پہلے تھیں۔ یہ جو انجیکشن لگتے ہیں ویکسین ہوتی ہے اس کی۔ جب ہم اس کے متعلق، پولیو کے متعلق بہت سی تھیوریاں ہمارے پاس آتی ہیں، سازشی تھیوریاں آتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جی جو پولیو ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے، اگلی نسل میں بچے نہیں پیدا ہوتے، فلاں نہیں ہوتا، ٹمکا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن تجربے نے یہ بتایا کہ جب ہم بچوں کو پولیو نہیں لگاتے تھے تو پاکستان میں معذور بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تجربے نے یہ بتایا کہ جتنے بچوں کو پولیو ہوتا ہے وہ ان میں غائب تعداد 90% وہ ہوتے ہیں جن کو پولیو کے انجیکشن نہیں لگائے جاتے، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے اعتقادات کی وجہ سے، اپنے خیالات کی وجہ سے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن نہیں لگائے جاتے۔ اب اس پہ کیا کوئی کسی کا بگاڑ سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ جو نہیں لگاتے ان کا ایمان ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ایمان کا حصہ ہم نے نہیں لگانے، ہم ٹھیک رہتے ہیں۔ پہلے لوگ لگایا کرتے تھے، بھائی پہلے بیماریاں بھی اللہ کے بندوں نہیں ہوئے کرتی تھی، دنیا میں تھوڑے لوگ تھے، انوائرمنٹ کلیئر تھی، ماحول صاف تھا، درخت بہت زیادہ تھے، لاہور شہر باغوں کا شہر کہلاتا تھا۔ آپ پورے لاہور میں ایک باغ تو مجھے دکھائیں، پورے لاہور میں ایک باغ دکھا دیں، کسی نے ذاتی لگایا ہو تو وہ نہیں میں کہتا۔ جو باغ جس کو کہتے ہیں نا، جس کو بادامی باغ کہتے ہیں، یہ کیا تھا؟ بنگالی باغ تھا۔ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، یہ جو بیریا ٹاؤن سے لے کے تو آگے وہاں تک ٹھوکر تک جو کالونیاں بنی ہوئی ہیں، جو گیٹڈ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے باغات تھے، یہ ڈیفینس سارے باغات تھے۔ اب بوسٹن روڈ پہ جو اب 20 کے کتنے ہزار درخت آمبوں کے کاٹے جا رہے ہیں، یہ باغات تھے، ان پہ سیمنٹ بچ جائے گا، اینٹیں لگ جائیں گی، تو کیا انوائرمنٹ رہے گی؟ لوگ بیماری ہوں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ پہلے لوگوں کو کرتے تھے، جی پہلے اس لیے نہیں کرتے تھے، پہلے جو پیدا ہوتے تھے 3 آنے کا ان کو کلو دودھ ملتا تھا، اب 150 روپے کا کلو ملتا ہے جس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے۔ اب وہ دنیا نہیں رہی ہماری والی، ہم نے اس کو اپنے دیکھیں نا، ہم نے اس دنیا کو، اللہ نے کی خوبصورت دنیا کو بگاڑ دیا ہے، اس کا منہ بگاڑ دیا ہے، یہ کانسیکوینسز ہیں۔ اب آپ حکومت کی کوئی اگر ویکسین لگوانے جائے تو اس میں سازشی تھیوری تلاش کر لیں، کوئی کرنے جائے۔ میں نے اس پہ درجنوں کی ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویکسین کے ذریعے جسم میں یہ چیز داخل ہوگی، وہ چیز داخل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایک ریفرنس تھا کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، فلاں ڈاکٹر ہے اس نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ بات کی۔ اب تجربے نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں نے خود لگوائی ہے ویکسین ابھی، کہ میں نے بہت غور سے دیکھا کہ جو مجھے لگا رہی ہے اس میں کیا چیز ہے، کیا وہ میرے سامنے تھا، وہ پانی اس میں اس نے لگایا، پروٹین کا ٹیکہ تھا لگایا، میں نے اس شیشی پکڑ کے ہلا کے دیکھی، جو پہلے سے دیکھی کہ اس کے اندر کوئی ذرہ تو نہیں، ذرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب مجھ سے پہلے درجنوں لوگ میرے دوست لگوا چکے تھے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں جو آپ کہا سنا تھا۔ نینو چپس، یہ فلانی چپس، یہ دنیا میں داخل کرتے ہیں، یورپی ممالک میں ایسا ہوتا ہے،
پاکستان میں جو چین کی بنی ہوئی ہے، اب جو روس کی بھی سپوتنک آ رہی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، دنیا میں کہاں نہیں ہوتا. مجھے آپ بتائیں، آپ ڈسپرین کھا لیں، اس کا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، پیناڈول کھانے سے بھی بندہ مر سکتا ہے، ڈسپرین کھانے سے بھی بندہ مر سکتا ہے. کس سے آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی کو درد کا انجیکشن لگایا تھا، اس کے بازو پھول گیا اور وہ مر گیا. کسی بھی چیز کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چیز جو اس کو غلط قرار دے دیا جائے. اب یہ کہنا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی رمضان سے پہلے ہی کرونا کیوں آتا ہے، رمضان پھر یہ نہیں ہوتا فلانے. مجھے ایک بات تو آج تک نہیں سمجھ آئی، یہ سوائے ملا مافیا کے، ملا کریسی کے، کون ایسی افواہیں پھیلاتا ہے؟ کیا پاکستان کی مساجد میں جمعہ نہیں پڑھایا جا رہا؟ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ کیا ہم آج بھی مسجد میں پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کے نہیں کھڑے ہوتے؟ حکومت تو کہتی ہے نہ کھڑے ہوں. الحمدللہ پورے رمضان میں لوگ عبادت کریں گے، مساجد میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے. یہ افواہیں پھیلانا کہ یہ نماز روکنے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے، ٹمکا کرنے کے لیے، تو اگر اتنے بھائی ہم غیرت مند مسلمان ہیں تو خانہ کعبہ کو کھلوا لینا جا کے، مسجد نبوی کو کھلوا لینا جا کے. وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تھوڑے لوگوں کو اس کی اجازت ہو اور بڑی ایس او پیز کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اس میں کوئی سازش نہیں ہے. امر واقعہ ہو گیا ہے. جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا، ہم تک کرونا نہیں پہنچا تھا، تو ہم اس کے متعلق بہت کچھ کہتے تھے. اب ہم پہ عذاب آ گیا. اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہم خاموشی سے مرتے رہے صرف اس بات پہ، اس فضول مطلب سوچ پہ کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بیماری ہی نہیں، یہ فلانا ہی نہیں، لو جیو سان لین نال جب منہ چھکو بنے آیا تو اپنا سان ہی اندر چلا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی فضول باتیں کر کے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم انسان کے بچے ہیں تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا، اگر یہ سازش بھی ہے تو ہم اس کو ناکام کیسے بنائیں؟ اگر یہ کوئی خطرناک حملہ ہے، ہم اس کو روکیں کیسے؟ اگر یہ ویکسین چین والی جو ہے وہ اس میں وہ چپس ڈال کے ہمارے دماغ میں گھس جائے گی، یہ کر جائے گی، ہم گدھے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. جس وقت آپ کا انگوٹھا لگتا ہے نا وہاں پہ شناختی کارڈ پہ، آپ کا ڈی این اے پوری دنیا میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد انہیں کیا چاہیے؟ ان کے پاس ہزاروں طریقے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک بچہ نہیں جو آج پیدا ہوا ہے اس کا ڈیٹا جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں محفوظ نہ ہو. وہ ٹیکے لگا کے ڈیٹا نہیں لیتے. ہاں میں نے بھی 5G ٹیکنالوجی پہ لکھا کہ اس کے ذریعے یہ پھیلتا ہے، فلاں ذریعے سے پھیلتا ہے. یہ سارے کچھ بتایا، ڈسکس کیا کہ ایسے ایسے امکانات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب کہاں تھا کہ آپ اس کا علاج ہی نہ کریں، آپ اس کو بیماری ہی نہ مانیں، اب مرتے رہیں خاموشی سے. جا کے دیکھو تو صحیح یار، میں لاہور میں رہتا ہوں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی مریضوں کی، لوگ گھروں میں بیچارے اپنا علاج کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. ناظرین کرام، میں نے کچھ ایگزیجریٹ نہیں کیا، نہ کو اپنے پچھلے خیالات کی نفی کی ہے، نہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ابھی جا کر تو لگوائیں ویکسین یا نہ لگوائیں. میں نے اپنی ذاتی رائے پیش کی ہے. آپ اس پہ آخر آپ کے خاندان میں، دوست احباب میں کوئی 5 وقت کا نمازی ڈاکٹر ہوگا ہی نا. ڈاکٹر عموماً 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں سارے. کسی سے پوچھ لیں کہ یار مجھے لگوانا چاہیے کہ نہیں. اگر وہ کہہ دے تو لگوا لیں، اگر نہ کہے تو آپ کی مرضی. لیکن خدا را یہ افواہیں کا حصہ نہ بنے، لوگوں کو بے موت نہ ماریں. یہ اللہ کو ہمیں حساب دینا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، بیماروں کے لیے دعا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.